حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھجے مسیتی جاندے ہو، چھری نہیں پھیر دے نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کا کیا مطلب ہے؟ قربانی یعنی قرب خدا، خداوند متعال کے قریب ہونا، پروردگار کا قرب حاصل کرنا، وہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرنا ایک علامتی قربانی ہے، ایک علامت ہے کہ ہم پروردگار کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقی قربانی کیا ہے؟ قربانی یعنی قربان کر دینا، ہر اس چیز کو قربان کرنا جو خداوند متعال اور ہمارے درمیان مانع ہے، جو رکاوٹ ہے، جو پروردگار کے قریب ہم کو ہونے نہیں دیتی۔ جو چیز بھی ہو، مال ہو تو قربان کر دو، اولاد ہے تو قربان کرو، اگر شہرت ہے تو قربان کرو، اگر عزت آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکے تو اس عزت کو قربان کرو۔ جو چیز بھی اس راہ کے اندر رکاوٹ بن رہی ہو کہ ہم خداوند متعال کے قرب حاصل کر سکیں، خداوند متعال کے قریب ہو سکیں، اس کا لطف حاصل کر سکیں، اس راہ میں جو چیز بھی رکاوٹ ہے اس کو قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ آج کے دور میں، اس زمانے میں، آج کے حالات کے مطابق سب سے بڑی اور سب سے اہم مقام، سب سے اہم چیز جو خداوند متعال کا ہمیں قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، ہمارے پاس میسر ہے اور ہم خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، آج سب سے بڑا اور اہم مسئلہ وہ آج کا مسئلہ فلسطین ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین، اس فلسطین کی مدد کر کے، اس فلسطین کے لیے آواز اٹھا کر جو کچھ کر سکتا ہے، اگر کوئی لکھائی کر سکتا ہے تو لکھ کر مدد کرے، اگر کوئی بول سکتا ہے تو بول کر مدد کرے، اگر کوئی کسی اور طریقے سے مال سے مدد کر سکتا ہے تو مال سے مدد کرے، اگر کوئی بائیکاٹ کر کے، مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے مدد کر سکتا ہے ان فلسطینی مسلمانوں کی تو ان کی مدد کرے۔ آج علماء کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین معیار بن چکا ہے کہ آپ کی حج و زکوٰۃ و قربانیاں اسی وقت قابل قبول ہو جائیں گی جب آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے، جب آپ کی حج ابراہیمی ہوگی اور آپ اس کے اندر فلسطین کی نجات کا سبب بنے، آپ اس حج کے اندر جا کر ابراہیمی درس لے کر آئیں اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو آپ آزاد کروا سکیں۔ اگر آپ کی قربانیوں سے آپ کے اندر یہ قرب پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری قربانیاں قابل قبول کی جائیں گی۔ نہیں تو اگر یہ نہیں ہو پاتا، آج کے دور کے اندر ہم فلسطین کے لیے نہیں اٹھ سکتے، ہم فلسطین کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر ہم فلسطین کے لیے نہیں بول سکتے تو پھر ہماری حج بھی فضول ہے، پھر ہماری قربانیاں بھی فضول ہیں اور پھر ہمیں کوئی قرب خداوند متعال حاصل نہیں ہوگا۔ آج علماء واضح کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں حجوں کیا جاؤ، آج قربانیاں کیے جاؤ، نمازیں پڑھے جاؤ، جو بھی کام کرتے رہو، یہ کسی فائدے کے نہیں ہیں، لیکن اگر آج کے مسئلے کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، آج مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، آج فلسطین کے لیے اگر آواز نہیں اٹھاتے، اگر آج کوئی نہیں بولتا اور جس کے بس میں جو کچھ ہے اور وہ نہیں کرتا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی یہ قربانیاں، اس کی یہ حجیں، اس کی نمازیں، اس کی نماز شب کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نادان گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ آج قیام کا وقت ہے۔ اب بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں کہ جرنیل بھی آ کر یہ کہے کہ میں بھی بائیکاٹ کرتا ہوں، میں بھی مصنوعات اسرائیلی کو استعمال نہیں کرتا ہوں۔ نہ، بائیکاٹ کا یہ جرنیل کا یہ فریضہ نہیں ہے۔ جرنیل اپنے عہدے کے مطابق ذمہ داری کو انجام دے۔ یہ تو ایک عام مسلمان کا فرض ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو لکھ نہیں سکتا، جو اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے بس میں فقط یہ ہے کہ وہ مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ لیکن جرنیل بھی مذمتی بیان دے دے، جرنیل بھی آ کر بائیکاٹ کرنا شروع کر دے اور کچھ بھی نہ کرے جو ان کا فرض بنتا ہے، یہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ دو راہوں پر چل رہے ہیں۔ یہ جو شعر آپ کی خدمت میں بابا بلے شاہ کا بیان کیا کہ حج بھی کر رہے ہیں، لہو بھی پی رہے ہیں، حج بھی کیتی جان دے ہو تو لہو بھی پیتی جان دے، ایک طرف سے واجب انجام دے رہے ہیں، خداوند متعال کا بہت بڑا حکم انجام دے رہے ہیں، اور ادھر سے خداوند متعال کی بہت بڑی نافرمانی کر رہے ہیں جو کہ حرام ہے۔ خون بھی پیے جا رہے ہیں، اپنوں کا خون پیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون پیے جا رہے ہیں، اپنی قوم کا خون پیے جا رہے ہیں۔ ہم ایک طرف سے ہم
سجدوں پہ سجدے اور بھاگ بھاگ کر مسجدوں میں جا رہے ہیں، دوسری طرف سے دونوں ہاتھوں سے ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ تو دو راہیں پر چل رہے ہیں، شیطان کے ساتھ بھی ہیں اور رحمان کے اقتدار پر بھی آ جاتے ہیں۔ سارا سال جاریاں تے حج تے غداریاں، سارا سال تو شیطان کے ساتھ رہتے ہیں، وقت کے شیطانوں کے در پر پڑے رہتے ہیں، سارا سال ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا نظام لیتے ہیں، ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کے دروں پر جاتے ہیں، سارا سال وقت کے شیطان کے پاس ہیں ہم، اور حج کے موقع پر ہم ان کو پتھر مار لیتے ہیں۔ پتھر مارنے کا مطلب ہے اپنی زندگی سے شیطان کو ہم نکالیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔